الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام، یہ سیشن ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے یو کے ٹائم، اور پھر مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکے یا اس وقت وہ کدھر مشغول ہیں اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ٹائم زونز کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who have missed it or who can't be present at that time, and similarly those people in other countries around the world due to time zones they can't watch it at this time, it's repeated so they can also watch it as well. And like I've mentioned many times previously, that this session of ours and all the previous sessions, they've all been uploaded onto YouTube, and you're most welcome to watch them from there and share them with other people. اور یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آتا ہوگا، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم تک رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور دیگر بھی جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آگے بات چلانے سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ بات چلائیں گے۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ٹھیک ہو بھائی جان؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان۔ بھائی جان میرے ایک چھوٹا جا خواب آ۔ اچھا، ہلو، جی جی میری جو کزن ہے نا، اس نے خواب دیکھا کو نا بینچ تے بیٹھی ہے، کوئی ہے نا آدمی آ، شکل نہیں پتا کون ہے، تو کہندا کہ تم ادھر سے موو ہو جا، میں اپنے پیسے اٹھانے کے نیچے گرے ہوئے آ۔ تو جو پیسے میں آپ کو ذرا درمیان میں روک دوں کہ 2 چیزیں ہم نے شروع سے کہی ہیں کہ خواب جو ہے اور جو نام کے معنی ہے، تو وہ ہم اس سیشن کے اندر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں آئندہ کل جو آنے والے ہیں آن وینسڈے اینڈ تھرسڈے، تو ان کا یہ اسپیشلزم ہوتا ہے، تو اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں تو ہمارے ساتھی کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں مسئلے، مسائل، حالات حاضرہ وغیرہ ان چیزوں کے اوپر۔ تو خواب کے لیے آپ ایسے کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کل فون کریں، ہمارے ساتھی جو ہیں مفتی صاحب وہ اس کے اوپر ضرور تفصیلی بات کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے باقی جو ہمارے سامعین ہیں، شروع سے جب سے پروگرام چل رہا ہے 8-10 سال سے، تو ہمیشہ سے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر کافی وقت گزر جاتا ہے، اور جو میرے پروگرام سے واقف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اصلاحی پروگرام ہو، حالات حاضرہ پر بات ہو، مسئلے مسائل ہو،
سوسائٹی کی اصلاح ہو، تو ان چیزوں کے اوپر قرآن کریم کو سمجھنا ہو، احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہو، فقہ کے مسائل ہوں، سائیکالوجی کے، ذہنی جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اور باقی جو خواب ہیں اور اسی طریقے سے ناموں کے مطلب ہیں، تو وہ اس لیے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے بات ہو رہی تھی حالات حاضرہ کے اوپر۔ I was speaking about the contemporary issues، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں کے اندر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مختلف حالات آئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے حالات ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات اب لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں زخمی ہیں، شہید ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک اہم چیز وہ ہے اتھارٹی ان کنٹرول۔ ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک ملک، ہر ایک لیڈر، کہ جتنا ہو سکے میری اتھارٹی اور میرا جو کنٹرول ہے، میرا جو دبدبہ ہے، میرا جو رعب ہے، وہ جتنے زیادہ لوگوں کے اوپر ہو اتنا اچھا۔ لوگوں کی بات ذہنوں کے اندر یہ ہوتی ہے، جتنے لوگوں کے اوپر اگر میرے ماتحت 1000 لوگ ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ تھوڑا سا اور اونچا ہو جائے، کہ اب میرے ماتحت 1000 کے بجائے 2000 آدمی ہو جائیں۔ آرمی کے اندر اسی طرح ہوتا ہے، ایک شخص اس کے ماتحتی کے اندر 2000 ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ 2 کے بجائے اب 5000 میری بات مان کر اور میرا وہ مرتبہ ہو۔ ایک شخص اگر وہ اپنے علاقے کا کونسلر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے اب میرا مرتبہ اور زیادہ اونچا ہو جائے، صرف ایک عام کونسلر نہیں بلکہ لیڈر آف دا کونسل، ڈیپٹی کونسلر بن جاؤں۔ ایم پی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا صحیح سینئر ایم پی بن جاؤں، منسٹر تک بات پہنچ جائے، سیکرٹری کی، یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے اونچا چلے جاؤں۔ اور اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ میرا مرتبہ ہوگا اتنی زیادہ میری عزت ہوگی، اور اتنے زیادہ میرے ماتحتی کے اندر لوگ میری مان کر چلیں گے، اور اس کی وجہ سے اس شخص وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے سکون حاصل ہوگا۔ اور یہ جو اس قسم کی جو نظر ہے، یہ عام طور پر یہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس قسم کا جو نظریہ ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ آگے بڑھاتا رہوں، اور زیادہ بڑھاتا رہوں۔ فلاں کے ساتھ تعلقات میں اس لیے ان کی ذہنیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ فلاں کے ساتھ میں اس لیے تعلقات کیونکہ that's in my best interest, my country's best interest، میں جس قوم سے ہوں ان کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کا بھوکا ہو، جو شخص مال کا یا عزت کا یا جائیداد کا بھوکا ہو، تو فرمایا جیسے کہ حدیث میں مال کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص وہ ہمیشہ رغبت چاہتا ہے، ابن آدم لو کان عندہ وادیا من الذہب، اس کے پاس اس کی ذہنیت اس طرح بن جاتی ہے، اس کے پاس اگر پورے ایک وادی ہو سونے سے بھری ہوئی ہو۔ In the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam helps us to understand certain mentalities of a human being. That if this person had a huge big valley full of gold, لَتَمَنَّى أَن يَكُونَ لَهُ ثَانِيًا، وہ تمنا کرے گا، he will begin to wish that I wish I had one more. And this person will be
tiring themselves, اپنے آپ کو تھکا رہا ہوگا, دن رات کام بھی کرتا ہوگا, میٹنگیں کرتا ہوگا, رات کو سوچتا ہوگا الگ الگ قسم کے پلان کہ میرے پاس ابھی ایک ہی وادی ہے, سونے سے بھری ہوئی ہے, I've got a valley and this is full of gold, I want another one. اور اگر اس کو دوسری وادی بھی مل گئی, if this person has a second valley full of gold as well, in other words, that's how wealthy this person has become, لَتَمَنَّ أَن يَكُونَ لَهُ ثَالِثًا, وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے لیے تیسری بھی وادی ہو جائے. He'll begin to wish that I wish I had a third huge big valley and filled up with gold. لا يملأ بطنه إلا التراب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محترم فرمایا, اس شخص کے بھوکے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی جو ہے وہ بھر سکتی ہے. Only the soil of the grave can fill the desires of this person. This person has so many desires, so many wishes of becoming wealthy. تو اس قسم کے شخص کو, اور آپ دنیا میں دیکھ لو اس کی مثالیں, you can have a look at the examples right in front of us of people who have got so much money that if they were to sit down and count it bit by bit, they would be here for years. وہ اگر یہاں بیٹھ کر اس کو گننا بھی شروع کر دیں تو وہ کئی سال ادھر بیٹھے رہے. I was just some days ago, I was reading about certain individuals, and I don't want to mention names. These individuals, they are running huge big companies around the world, electric companies, and they've got enough money to go to space, and they're sending their shuttles to space. When they're counting them, when they're talking about money, they talk in billions, not millions. There was a time when we would say, this person is a millionaire, this person has £1 million or $1 million. Now, these people are talking in billions. And they talk about, I'm going to do this deal and it will cost me $3.5 billion, and then I'm going to sell it, and then I'm going to do this, and then I want to do such and such thing. And then they have so much wealth and such a luxurious life they could have, yet with those billions, 360 billion, I was just looking and I thought, 360 billion this person has. One of the most famous people in the world, a billionaire, yet this person day and night is taking that, investing it in something else so he can achieve more. Him and his company, of course, can achieve even more. And then I look across and there's all those billionaires. There's whole lines of them, whether they are in the Americas, whether they are here in Europe, whether in Asia, whether in Africa, because in Africa there is a lot of billionaires. And I was just looking at the lines of them. I remember a very famous interview on Radio 4 I was listening a couple of years ago, and this chap called John Humphreys, and he had a well-known billionaire on air, and he was talking to him, and I remember it was in the evenings around 5 o'clock. They had the news bulletin, and after that he called these people in and he would talk to them. Unse baat kar raha tha. And he said to this person that you've acquired such and such company, and the company, it has come onto the stock market and it's become very, very successful. And now, in other words, you added another, I think it was 100 million, or maybe 150 or 300 million, 200 million, I can't remember the figures. It's added so much to your wealth. And the person replied in affirmative, yes, it has, and yes. And then he asked a very important question. Usne uske baad ek bahut hi aham sawal pucha. And I was listening very carefully.
He said to him, اس نے اس کو کہا کہ this previous money, the bank accounts that you had, and now this extra 100 or 150 or 200 million or 300 million that's been added to your value, your personal value, what difference has this made in your life? And then he said, will it change the way you are living? Will you have better food? Will you have better accommodation and residence? Will you have better respect amongst your friends? How will that, or, and this is the next bit that struck me, he said, or is it that it's just another couple of extra zeros at the end of your bank balance? And you know what? Pata hai kya hai? I was astonished. I was really waiting to hear what the reply from this person was. And he said, yes, John, it's what you've just mentioned. Another just couple of zeros at the end of my bank balance. That's all that's happened. It won't make a shred of difference to my life, the way I am now and the way I was 2 weeks ago. میری زندگی کے اوپر یہ ایکسٹرا جو 2-3 زیرو چند زیرو جو میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر آ گئے 100 ملین ہو یا 150 ملین ہو یا 300 ملین 200 ملین جو کچھ بھی ایکسٹرا اس کمپنی کی وجہ سے اب میری ویلیو جو بڑھ گئی ہے بینک اکاؤنٹ کے لحاظ سے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کا آپ کی زندگی کے اوپر پازیٹیو کچھ اثر پڑا ہے؟ آپ کے کھانے پینے میں، آپ کی رہائش میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کے جو دوستی اور آپ کے جو تعلقات میں، عزت احترام میں کوئی بڑا یا نہیں؟ اس نے کہا یا یہ کہ یہ کچھ زیرو آپ کے بینک بیلنس کے آخر میں آ گئے ہیں. تو وہ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اتنا جو ایکسٹرا میری ایسیٹس اور میری چیزوں کی ویلیو جو بڑھ گئی ہے، اس نے کہا یہ صرف کچھ زیرو آ گئے ہیں میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر، ورنہ جو چند ہفتے پہلے 2-3 ہفتے پہلے میری حالت تھی ایگزیکٹلی وہی حالت ہے. کہنے کا مقصد کہ حدیث پاک میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتلایا کہ انسان جب دنیا کا حریص ہوتا ہے، when a person becomes greedy in materialistic gains, then there is no end sight. You conquer one country and you have that under your control and you think, you know what, let me look at another weaker one and I can get that under my control. You destroy one country and you begin to, and your vision day and night is how can I get another country under my control, another population under my authority, under our influence, regardless of what suffering has to take place. You have this goal in mind. And the extraordinary thing is, that's what's happening on a huge, a grand level around the world. دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے ایک بڑے ہی پیمانے کے اوپر. ایک ملک جو نہیں تھا وہاں وہ ملک آیا. Before 1947 it was all Palestine, and then all of a sudden the guests, they arrived as guests, and then it expanded, and then the intentions are not just the whole of Palestine, but now the neighboring countries, and then the neighboring areas. Let's just pick up the media and look at the news, look at the articles those people in those high echelons are actually writing. The leaders of the countries اپنے ملکی لحاظ سے چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہمارے کنٹرول کے ماتحتی ہو. اور یہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہے. It's happening in many other major countries around the world. On the one hand, there are people who have got hand to mouth and barely surviving. The country is on the verges of collapse. Not able
to help their population. And on the other hand, you have those countries who are arrogantly going in there and in their internal matters, disturbing them and involving themselves inside them. تو کہنے کا مقصد, coming back to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, کہ جو شخص دنیا کی پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا کبھی اس کو اپنے آپ اس کو سپرد نہیں کرتی. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. بلکہ انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ میرے پاس عزت زیادہ ہو جائے, میرے پاس زمین زیادہ ہو جائے, میرے پاس گھر زیادہ ہو جائے, میرے پاس مال زیادہ ہو جائے. فرمایا جو شخص اس طرح دنیا کے پیچھے جاتا رہتا ہے, وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے, دنیا آگے بھاگتی رہتی ہے, it keeps going forward, لا یملا بطنہ الا التراب, مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ کوئی بھر نہیں سکتا, اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن وہاں اندر جانا ہوگا. ایسے کرتے ہیں, بریک کا وقت آ گیا ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک جانے سے پہلے کچھ کالز آئی تھی, ان کو لے نہیں سکے. یہ موسٹ ویلکم. اگر آپ کال ان کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر ہے, اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. لیکن چند باتیں یاد رہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کا نام کبھی نہیں لینے کا. ہاں, بات چیت کریں, حالات کے اوپر تبصرہ کریں, کون سی موضوع کے اوپر بات کرنی ہے, کس انداز میں بات کرنی ہے, لیکن اپنے دائرے حدود کے اندر, احترام کے اندر رہ کر. ایسے کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں. فی الحال بریک کی طرف.